إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، انسان کی یہ جو زبان ہے یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں سے ایک بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اپنا ما فی الضمیر بیان کرتا ہے۔ اللہ نے اس زبان کے اندر قوت گویائی پیدا کی ہے، یعنی بولنے کی طاقت پیدا کی ہے، اور انسان اپنے دل میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو اپنی زبان سے بیان کرتا ہے، اپنی زبان کے ذریعے اس کو باہر لاتا ہے، ورنہ دل کی باتوں کو تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انسان جو کچھ اپنے دل میں ہوتا ہے اس کو اپنی زبان سے ظاہر کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہے، یہ اس کے دل میں کون سی باتیں ہیں۔ اور یہ زبان انسان کی شخصیت کو تولنے کا ایک بہترین ترازو ہے۔ اگر آپ نے کسی کی شخصیت کا وزن کرنا ہو کہ اس کی شخصیت کتنا وزن رکھتی ہے تو اس کی زبان سے اس کا وزن کر لیں۔ زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں یہ بہترین ترازو ہے، اور زبان سے نکلنے والے الفاظ انسان کا بہترین تعارف ہے اور باطنی حقیقت کا عکاس ہوتے ہیں، یعنی باطن میں کیا ہے وہ اس کے الفاظ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے باطن کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ اور انسان اگر اس زبان سے سچ بولے تو اس کی زبان کی یہ سچائی اس کو رفعت اور بلندی پر لے جاتی ہے، اور اگر انسان اس زبان سے جھوٹ بولے تو اس کی زبان کا جھوٹ بولنا اس کو ذلت اور رسوائی کے گہرے گڑھوں کے اندر لے کے جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا کہاں لے کے جاتا ہے؟ جھوٹ اس کو ذلت اور رسوائی کے گڑھے، بہت ہی گہرے گڑھے کے اندر لے کے جاتا ہے۔ اس لیے انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ اس زبان کا استعمال کیسے کرے۔ صحیح استعمال کر کے بلندیاں حاصل کر سکتا ہے، رفعت تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کا مس یوز کر کے، اس کا غلط استعمال کر کے یہ انسان ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں بھی جا سکتا ہے والعیاذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی جامع فرمان کہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے اور کئی دفعہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، یہ ارشاد گرامی آپ کی یاد دہانی کے لیے پھر سے پیش کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، ہمیشہ سچائی پر قائم رہو، ہمیشہ سچ بولتے رہو، سچائی پہ قائم رہو،
اس لیے کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ گویا کہ سچائی انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، بلکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے اور ہمیشہ سچ پہ قائم رہتا ہے، سچائی کے تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سچا ہے، سچائی پہ قائم ہے۔ اور پھر آپ نے وارننگ دیتے ہوئے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے ہمیشہ بچنا، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو نافرمانی کی طرف، فسق و فجور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ فسق و فجور، اللہ کی نافرمانی والے اعمال، یہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ گویا کہ نتیجہ کیا ہے جھوٹ کا؟ کہ جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے اور پھر جھوٹ ہی کی تلاش میں رہتا ہے، جھوٹ ہی کا ہمیشہ قصد کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کذاب، یہ بندہ جھوٹا ہے اور جھوٹ پر قائم ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کے بارے میں کیا لکھوانا ہے؟ صدیق کا لفظ لکھوانا ہے یا پھر کذاب کا لفظ لکھوانا ہے؟ صدیق کے لیے کیا رکھا ہے اللہ رب العزت نے، اور کذاب کے لیے کتنا بڑا عذاب رکھا ہے اللہ رب العزت نے؟ یہ مجھے اور آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے۔ سچ بولنا ہے، سچائی کا راستہ اختیار کرنا ہے، سچائی پہ قائم رہنا ہے ہمیشہ، تو اللہ کے ہاں صدیق لکھے جائیں گے۔ جھوٹ بولیں گے، جھوٹ پہ قائم رہیں گے، جھوٹ کی تلاش میں رہیں گے، اور صرف گفتگو میں نہیں، لین دین کے اندر بھی جھوٹ اور فراڈ کرتے رہیں گے، تو ایک سٹیج آئے گا اللہ کے ہاں لکھ دیا جائے گا یہ شخص کذاب ہے۔ پھر جب اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جائے گا تو اس لفظ کذاب کو کوئی طاقت مٹانے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں خود اپنے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ جو زبان ہے اس کے نتائج بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں، اس کے نتائج بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اگر اس کا صحیح استعمال کریں، ہمیشہ سچ پہ قائم رہیں، سچ بولیں۔ سچا ایک بول، ایک کلمہ جو ہے وہ انسان کو جنت کے اندر لے جا سکتا ہے، لیکن جھوٹ کا ایک بول انسان کو جہنم کی گہرائی کے اندر لے جا سکتا ہے۔ تو اس کے نتائج بہت اچھے بھی ہیں، لیکن اس کے نتائج بہت سنگین اور خطرات بھی ہیں۔ ان سنگین اور خطرات میں سے سنگین نتائج اور خطرات میں سے ایک وہ جھوٹ کو پھیلانا اور افواہوں کو پھیلانا اور خوفناک خبروں کی تشہیر کرنا معاشرے کے اندر، اس کا بہت ہی خطرناک انجام ہوتا ہے، اس کا بہت ہی خطرناک انجام ہوتا ہے۔ ایسی افواہیں پھیلانا، جھوٹی خبریں پھیلانا کہ جن کا تعلق مسلمانوں کی سیکورٹی کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمانوں کے تحفظ کے ساتھ ہوتا ہے، جن کا تعلق ملکوں کی سلامتی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جن کی وجہ سے جن کے ذریعے یعنی افواہوں کو پھیلا کر، جھوٹی خبروں کو پھیلا کر مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے عقائد کو متزلزل کیا جائے، اور لوگوں کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ اور لوگوں کے درمیان ان کے تعلق کو ختم کیا جائے، اور لوگوں کے باہمی تعلقات کے اندر بھی بگاڑ پیدا کیا جائے، اور معاشرے کے اندر، ملک کے اندر فتنہ اور فساد برپا کیا جائے۔ ان مقاصد کے ساتھ جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں ان کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفی بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ جو بات بھی سنے اس کو وہ بیان کرنا شروع کر دے۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی اپنے خطبہ کے اندر کہ ہر وہ بات جو انسان سنتا ہے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتی، پہلے اس کے بارے میں تاکید کریں، تحقیق کریں، اس کو کنفرم کریں، اس کے جو صحیح سورسز ہیں، جو اس کے صحیح ذرائع ہیں، وہاں سے ان کو ایسی خبروں کو، ایسی چیزوں کو کنفرم کریں،
اس کے بعد پھر آگے ضرورت ہو تو بیان کریں، ورنہ ہر چیز سنی سنائی باتوں کو بیان کرنے والا انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر یہ جو افواہیں ہوتی ہیں، جھوٹی خبریں، فیک نیوز جو ہوتی ہیں، ان میں سے زیادہ تر کی بنیاد گمان، صرف گمان۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، گمان کرنے سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ صرف گمان جو ہے نا یہ سب سے بڑی جھوٹی بات۔ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ انسان گمان کرے، جیسے بدگمانیاں انسان پیدا کر لیتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے بارے میں بدگمانیاں کرے، اور اولاد والدین کے بارے میں بدگمانیاں کرے، میاں بیوی ایک دوسرے کے درمیان ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرے، اسی طرح بہن بھائی، اور اسی طرح رشتہ دار، اور اسی طرح عام مسلمان، اور اسی طرح یہ فیک نیوز اور یہ افواہیں، ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ زیادہ تر گمان ہوتا ہے، کوئی کنفرم بات نہیں ہوتی، کوئی ٹھوس مضبوط بات نہیں ہوتی، یقینی بات نہیں ہوتی، بلکہ گمان، صرف گمان۔ تو گمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جھوٹی بات قرار دیا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس مطیۃ الرجل زعم، انسان کا جو سب سے بدترین تکیہ کلام ہے۔ تکیہ کلام کا کیا ہوتا ہے کہ انسان بات بات پہ کوئی لفظ بولے، بات بات پہ اس کا تکیہ کلام بن جاتا ہے۔ تو بدترین تکیہ کلام انسان کا کیا ہے؟ زعم، کہ جی لوگوں کا یہ کہنا ہے، لوگ ایسے کہتے ہیں، وہ فلاں ٹی وی چینل پہ یوں خبر آ رہی تھی، وہ فلاں سوشل میڈیا پہ اس طرح کی نیوز چل رہی تھی، لوگوں نے یہ کہا ہے۔ یہ بدترین تکیہ کلام ہے انسان جس کا سہارا لیتا ہے اپنی بات کو منوانے کے لیے۔ انسان یہ کہے کہ میں نے وہ فلاں ٹی وی چینل پہ یہ بات سنی، یا فلاں سوشل میڈیا پہ میں نے یہ خبر پڑھی ہے۔ او بھائی، یہی تو بدترین تکیہ کلام ہے تمہارا، تم نے اس کو کنفرم نہیں کیا، اس کی تصدیق نہیں کی، بغیر کنفرم کرنے کے، بغیر تصدیق کرنے کے تم نے اس کو آگے فارورڈ کر دیا، اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا۔ یہ بدترین چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ اور میرے بھائیوں، ذرا بات توجہ سے سنیے گا۔ ایک یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز چل رہی ہو، آپ کے سامنے آ گئی، آپ نے آگے شیئر کر دی، لاپرواہی میں، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، آپ نے اس کو شیئر کر دیا۔ وہ فیک نیوز ہے، وہ جھوٹ ہے، آپ کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ یہ تو صرف اتنی سی بات ہے۔ لیکن ایک انسان جان بوجھ کر کوئی فیک نیوز بنائے، جیسے کہ آج کل اے آئی کے ذریعے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے لوگ خبریں بناتے ہیں، پیدا کرتے ہیں خبریں، جھوٹی خبریں اور افواہیں پھیلاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، سنیے ذرا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد اپنے ایک خواب بیان فرمایا، اور عموماً صحابہ کرام اپنے خواب بیان کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعبیر کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ نے پوچھا کہ ہاں بھی بتاؤ، کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن آج رات میں نے ایک خواب دیکھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، جیسے یہ قرآن وہی ہے، یہ 100% یہ برحق ہے، سچائی پر مبنی ہے، بالکل اسی طرح انبیاء کے خواب بھی 100% سچے ہوتے ہیں۔ وہ خواب لمبا ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو فرشتے جو مجھے لینے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا چلیے، میں ان کے ساتھ چل دیا۔ آگے جا کے میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص چت لیٹا ہوا ہے، گدی کے بل سیدھا لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا آنکڑا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ لوہے کے آنکڑے کے ساتھ اس کے جبڑے کو چیر کر اس کی گدی تک لے کے جاتا ہے، پھر اس کے ایک نتنے کو ایک سائڈ سے چیر کر اس کی گدی کی تک لے کے جاتا ہے، پھر اس کی ایک آنکھ کو چیر کر اس کی گدی تک لے کے جاتا ہے، ایک سائڈ پہ اس طرح کرتا ہے، پھر دوسری سائڈ پہ آتا ہے،
پھر اسی طرح ایک اس کے دوسرے جبڑے کو چیر کر پیچھے لے جاتا ہے گدی تک، پھر دوسرے نتنے کو چیر کر پیچھے لے کے جاتا ہے گدی تک، پھر دوسری آنکھ کو چیر کر پیچھے لے کے جاتا ہے۔ جب تک یہ عمل کرتا ہے تب تک یہ ایک سائیڈ والی جو تینوں چیزیں ہیں، جبڑا، نتنا اور یہ آنکھ، یہ ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ پھر اس سائیڈ کی طرف لوٹتا ہے، پھر اسی طرح کرتا ہے، پھر اسی طرح دوسری سائیڈ پہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خوفناک منظر دیکھا تو آپ نے پوچھا ماں ہادانی، یہ کون ہے یہ جو لیٹا ہوا ہے جس کے ساتھ یہ حشر یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اور یہ سلوک کرنے والا کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے رجل جو یہ لیٹا ہوا ہے جس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے، یغدو من بیتہ فیکذب الکذب، گھر سے نکلتا ہے ایک جھوٹ بول دیتا ہے، جھوٹ زبان سے بول دیتا ہے، یا پھر سوشل میڈیا کے ذریعے کسی جھوٹی بات کو وہ شیئر کر دیتا ہے، اور پھر وہ جھوٹ پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل تو چند سیکنڈز لگتے ہیں، چند سیکنڈ، اور ایک جھوٹ پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے چند سیکنڈ کے اندر۔ تو یہ شخص جو ایک جھوٹ بولتا ہے صبح گھر سے نکلنے کے بعد، اور پھر وہ جھوٹ پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے، اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے قبر کے اندر۔ فرشتے نے بتلایا کہ اللہ کے رسول اس کو یہ عذاب قیامت تک دیا جاتا رہے، والعیاذ باللہ۔ میرے بھائیو، یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے، اس لیے ہمیں اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، نہ تو جھوٹ بولنا چاہیے اور نہ ہی جھوٹی خبروں کو شیئر کرنا چاہیے، اور نہ ان کی تشہیر کرنی چاہیے، اور نہ ہی افواہوں کو پھیلانا چاہیے۔ یہ افواہیں پھیلانا اور فیک نیوز کو پھیلانا، یقین مانیے یہ زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور خطرناک اسلحہ، خطرناک ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے۔ اس کی وجہ سے ایک ملک کی وحدت اور یگانگت جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، قومیں بکھر جاتی ہیں، اتفاق و اتحاد کا جنازہ نکل جاتا ہے، محبت و پیار کی فضا ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس قدر خطرناک تیر ہے اور ایک خطرناک ہتھیار ہے، بلکہ یہ اتنا خطرناک ہتھیار ہے کہ بعض اوقات بے گناہ لوگ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ سنیے گا ذرا، بعض اوقات بے گناہ لوگ جو ہیں، ابریا اور بڑے نیک لوگ اور بڑے پاکیزہ لوگ، وہ بھی ان افواہوں کی زد میں آ کر بدنام ہو جاتے ہیں، ان افواہوں کی زد میں آ کر۔ اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو شاہی محل کے اندر بادشاہ کی بیوی نے برائی کی طرف دعوت دی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچایا، اپنے دامن کو پاکیزہ رکھا، اس برائی سے وہ دور رہے، لیکن معاشرے کے اندر افواہیں پھیل گئی، اور ان افواہوں کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور کتنے سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے رہے افواہوں کی وجہ سے، جھوٹی خبروں کی وجہ سے۔ ایک تو یہ چھوٹی سی مثال۔ دوسری مثال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منافقوں نے جب افواہیں پھیلا دی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی اور پھر افواہیں پھیلائی تھی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن پریشان رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پہ لیٹ گئی، وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہی، شدید بخار کے اندر مبتلا ہو گئی، بیمار پڑ گئی، کمزور پڑ گئی، روتے روتے ان کی بری حالت ہوگی۔ وہ خود کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنا روئی میں، اتنا روئی کہ میرے آنسو جو ہیں وہ آنکھوں سے خشک ہو گئے، آنسو رہے ہی نہیں آنکھوں کے اندر، اتنی زیادہ روئی۔ جبکہ یہ وہ خاتون کہ جن کی برات اور جن کی پاکیزگی کا اعلان اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا، قرآن مجید کے اندر صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، لیکن افواہوں کی وجہ سے کتنی زیادہ پریشانی لاحق ہوئی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر آپ کی بیوی زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بڑے خطرناک جو نتائج ہیں وہ برآمد ہوتے ہیں اس طرح کی فیک نیوز سے اور اس طرح کی جھوٹی خبروں سے۔ آخر میں بس ایک حدیث بیان کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، اور یہ حدیث حقیقت میں ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ ہم ہمیشہ سچ پر قائم رہیں اور سچ کی دعوت دیں
سچ کو پھیلائیں، جھوٹ سے بچیں اور جھوٹ نہ پھیلائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص نیکی کی طرف بلاتا ہے تو اس کو نیکی کی طرف بلانے کا اجر بھی ملتا ہے، اور اسی طرح جو لوگ وہ نیک کام کرتے ہیں ان کا اجر بھی اس کو ملتا ہے، اور ان کے اجر کے اندر بھی کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ لیکن جو شخص برائی کی طرف بلاتا ہے، جس طرح جھوٹ پھیلانا ہے، فیک نیوز اور افواہوں کو پھیلانا ہے، اور جس طرح یہ جو سوشل میڈیا پہ بری بری چیزوں کو، گندی گندی چیزوں کو لوگوں کے سامنے پھیلانا، لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا، جو شخص اس طرح کوئی کام کرتا ہے اس کو اپنا بھی گناہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک برائی کو پھیلایا، برائی کو پھیلانے کا، برائی کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کا گناہ، اور جو لوگ بھی اس کو فالو کریں گے ان سب کا گناہ بھی اس کی گردن میں ڈال دیا جائے اور ان کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سچ پر قائم رہیں، سچ بولیں، سچ کی تلاش میں رہیں، سچ کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، سچ کو اپنے معاشرے کے اندر پھیلائیں، جھوٹ سے بچیں اور جھوٹ سے خود بھی اپنے دامن کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی جھوٹ سے بچنے کی تلقین کریں، معاشرے کے اندر بھی سچائی کو پھیلائیں اور معاشرے کو جھوٹ سے بچائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، میرے بھائیو اور دوستو، افواہوں اور جھوٹی خبروں کے اس طوفان کے اندر، جس طوفان سے ہم گزر رہے ہیں، نہ صرف ہم بلکہ پوری دنیا گزر رہی ہے، اس میں نجات کا بہترین راستہ کیا ہے؟ بہترین راستہ ہے خاموشی اختیار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ یا تو خیر کی بات کرے، خیر کی بات وہ ہوتی ہے جس کے اندر سچ ہوتا ہے، خیر کی بات وہ ہوتی ہے جو سچائی پر مبنی ہوتی ہے، تو یا تو وہ خیر کی بات کہے، اور اگر وہ خیر کی بات نہیں کہہ سکتا تو پھر او لیصمت، یا پھر اس کو خاموش ہو جانا چاہیے، اس کو پھر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اپنے ہاتھوں کو بھی روک لیں، ہاتھوں کے انگلیوں کے پپوروں کے ذریعے، یاد رکھیں یہ انگلیوں کے یہ پپورے بھی قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا تم نے کس کس چیز کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ یہ انگلیوں کے پپورے بھی پوچھے جائیں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون۔ لوگ جو کچھ عمل کرتے تھے ان کے اعمال کی گواہی ان کے ہاتھ بھی دیں گے، ان کی زبانیں بھی دیں گی، ان کے پاؤں بھی دیں گے، اور ہاتھوں کے اندر یہ انگلیاں بھی شامل ہیں، اور انگلیوں کے اندر انگلیوں کے یہ پپورے بھی شامل ہیں۔ یہ جو ہم اپنے موبائل پہ یوز کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اس لیے یا تو خیر کی بات کہیں اور انگلیوں کے ذریعے خیر کی باتوں کو شیئر کریں، یا پھر خاموشی اختیار کریں، زبان پہ بھی مہر لگا دیں، زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولیں، اور اپنی ان انگلیوں کو اور انگلیوں کے پپوروں کو بھی کنٹرول کریں، کل قیامت کے دن کہیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، من صامت نجا، جو خاموش ہو جاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ ہماری نجات اس خاموشی کے اندر ہے۔ خیر کی بات کہہ سکتے ہیں، ضرور کہیں، نہیں کہہ سکتے،
खामोशी इख्तियार कर लें, इसी के अंदर निजात। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिलमुमिनीन वलमुमिनात वलिलमुस्लिमीन वलमुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल-अमवात। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल-अफ़्व वल-आफ़ियह वल-मुआफ़ात अद-दाइमत फ़ी दुनिया वल-आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाक वल-जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन-नार। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज हम्म अल-महमूमीन व नफ़िस कर्ब अल-मकरूबीन वक़्दि अद-दय्न अन अल-मदीनीन। اللهم اقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.